ٹرمپ کی حماس کو دی گئی ڈیڈ لائن برقرار، ڈیڈ لائن میں اضافہ صرف ٹرمپ ہی کر سکتے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کہتی ہیں کہ غزہ پلان پر حساس مذاکرات کیے، اعلان سے پہلے تفصیل نہیں دی جا سکتی۔ ٹرمپ حماس کے رد عمل کے لیے سرخ لکیر کھینچیں گے۔ ہمیں امید ہے حماس غزہ امن منصوبہ منظور کر لے گی۔ صدر ٹرمپ کے امن منصوبے کو پوری دنیا نے خوش آئند قرار دیا۔ حماس کو دیا جانے والا منصوبہ قابل قبول ہے۔ آگے بڑھنے کے لیے حماس کو منصوبہ تسلیم کر لینا چاہیے۔ ٹرمپ نے منگل کو گفتگو کرتے ہوئے امن منصوبے پر جواب دینے کے لیے حماس کو 4 دن کا وقت دیا تھا۔ حماس رہنماؤں نے کہا تھا کہ وہ ٹرمپ کے مجوزہ امن منصوبے کا جائزہ لے رہے ہیں، بات چیت میں کچھ دن لگ سکتے ہیں۔ گلوبل سموس فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج، اٹلی، یونان اور ارجنٹائن میں بڑے مظاہرے، عوام سڑکوں پر نکل آئی۔ ترکی، تیونس، لیبیا میں بھی شدید احتجاج، اسرائیل کے خلاف نعرے بازی۔ اٹلی میں طلبہ اور مزدور یونین سے ریلوے اسٹیشنز بند کر دیے۔ استنبول میں امریکی اور اسرائیلی قونصل خانوں کے سامنے احتجاج، کولمبیا نے اسرائیلی سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ فلوٹیلا ارکان کی گرفتاری پر کولمبیا کے کئی شہروں میں مظاہرے، اسرائیلی اقدام پر ملیشیا میں شدید رد عمل، ہزاروں افراد کا احتجاج، مظاہرین نے امریکی سفارت خانے کے سامنے دھرنا دے دیا۔ دوسری طرف اسرائیل میں نیتن یاہو کے خلاف مظاہرے جاری، مظاہرین نے کہا کہ نیتن یاہو فوجیوں کو مرنے کے لیے غزہ بھیج رہے ہیں۔ غزہ جنگ نیتن یاہو کے جنگی جرائم اور ذاتی مفادات کے لیے ہے۔ کے پی کابینہ نے صوبے میں 2 نئے اضلاع کے قیام کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس، کم انرولمنٹ والے اسکولز کو آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ۔ کابینہ نے وفاق کی جانب سے غیر منقولہ جائیداد پر عائد ٹیکس کو عدالت میں چیلنج کرنے کی منظوری بھی دے دی۔ کے پی کابینہ میں رد و بدل، صوبائی وزیر مینا خان کو محکمہ مواصلات کا قلمدان دے دیا گیا، صوبائی وزیر سہیل آفریدی کو محکمہ اعلیٰ تعلیم کا قلمدان دیا گیا، خلیق الرحمان کو صحت، فضل شکور کو سیاحت کا محکمہ دیا گیا۔ امریکہ میں شٹ ڈاؤن کا دوسرا روز، لاکھوں ملازمین کی چھٹی، ڈیموکریٹس اور ریپبلکن میں ڈیڈ لاک برقرار۔ ریپبلکن اور ڈیموکریٹس اوباما کیئر سبسڈی میں اضافے کا فیصلہ نہ کر سکے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر بحران جلد حل نہ ہوا تو بڑے پیمانے پر برطرفیاں ہو سکتی ہیں۔ نائب صدر جے ڈی وینس کے مطابق یہ واضح نہیں کہ شٹ ڈاؤن کب تک جاری رہے گا۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کیرولین لیوٹ نے کہا کہ اگر صورتحال برقرار رہی تو ہزاروں ملازمین اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو سکتے ہیں۔ امریکی حکومت نے ڈیموکریٹ ریاستوں کو $26 ارب منجمد کر دیے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکہ میں شٹ ڈاؤن آج بھی جاری رہے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیو یارک آئے تو گرفتار کروں گا۔ نیو یارک کے ممکنہ نئے میئر زہران ممدانی کا کہنا ہے کہ وہ بین الاقوامی قانون پر یقین رکھتے ہیں، عالمی فوجداری عدالت سے جاری وارنٹس کا احترام کرنا چاہیے، چاہے وہ نیتن یاہو کے خلاف ہوں یا پیوٹن کے۔ میں ڈونلڈ ٹرمپ نہیں ہوں، میں انصاف کے لیے قوانین کی پابندی کرتا ہوں۔ روس کی نیٹو اتحاد پر حملہ کرنے کی کوئی نیت نہیں۔ اگر روس کاغذی شیر ہے تو نیٹو خود کیا ہے؟ اگر یورپ نے کسی قسم کی اشتعال انگیزی کی تو ماسکو فوری اور بھرپور جواب دے گا۔ روسی صدر کا ساحلی شہر سوچی میں منعقدہ تقریب سے خطاب، کہا کہ یورپ پالیسیز اور اقدامات کے باعث ہی یوکرین جنگ طول پکڑ رہی ہے۔ نیٹو کے تمام ممالک ہمارے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ براعظم یورپ اس وقت جنگی جنون کی لپیٹ میں ہے، اس کے نتائج خطے کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ روس کو نظر انداز کر کے عالمی توازن قائم نہیں رکھا جا سکتا۔ یورپی لیڈرز کو سکون سے اپنے مسائل پر توجہ دینی چاہیے۔ روس اور ایران کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کا معاہدہ نافذ العمل ہو گیا۔ روسی وزارت خارجہ نے معاہدے کو دونوں ممالک کے درمیان تاریخی تبدیلی قرار دیا، کہا کہ روس اور ایران نئے اور گہرے اسٹریٹجک دور میں داخل ہو گئے۔ یہ معاہدہ سیاسی، اقتصادی، عسکری اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں پینٹاگون پر اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے کنٹرول کر لیا، امریکہ میں نئی بحث چھڑ گئی۔ امریکی تجزیہ کار ٹکر کارلسن نے انکشاف کیا ہے کہ جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو اس ہفتے موساد کے اہلکار پینٹاگون میں موجود تھے۔ وہ میٹنگز میں بلا اجازت گھس جاتے، احکامات دیتے اور مطالبات کرتے تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے انہیں سب کچھ کرنے کا حق حاصل ہو۔
اسرائیلی فوج نے غزہ فلوٹیلا قبضے میں لے لیا، 44 کشتیوں پر سوار 443 ارکان گرفتار، سابق سینیٹر مشتاق احمد اور سویڈش کارکن گریٹا تھنبرگ بھی گرفتار افراد میں شامل۔ اسرائیلی فوج نے کارکنوں پر پانی کی توپ چلائی اور گندا پانی پھینکا۔ فلوٹیلا میں پاکستان سمیت 46 ممالک کے 500 سے زائد افراد شامل۔ فلوٹیلا ارکان کی گرفتاری پر اسپین اور بیلجیم میں اسرائیلی سفیروں کی طلبی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ فلوٹیلا ارکان کی گرفتاری غیر قانونی کارروائی ہے، کارروائی پر امن اور انسانی مشن کے خلاف کھلی جارحیت ہے۔ اسرائیل غزہ کے عوام کے خلاف نسل کشی کر رہا ہے۔ غزہ دنیا کا سب سے بڑا بچوں کا قبرستان بن گیا۔ روسی صدر پیوٹن کا کہنا ہے کہ فلسطینی ریاست کے قیام کی ضمانت ملنے پر ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کی حمایت کریں گے۔ امریکی صدر چاہتے ہیں ٹونی بلیئر غزہ کی نگرانی کریں۔ بلیئر کی شہرت امن لانے والے کے طور پر نہیں، عالمی معیشت روسی تیل کے بغیر نہیں چل سکتی۔ امریکی صدر ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے پر جلد اپنا رد عمل دیں گے۔ حماس کے مطابق فلسطینی عوام کے مفاد میں اپنا موقف پیش کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ امریکی دباؤ میں فیصلہ نہیں کریں گے۔ مقصد اسرائیل کی جنگ روکنا ہے۔ یوکرین کو فی الحال ٹوما ہوک کروز میزائل دینے کا امکان نہیں۔ امریکی انتظامیہ کے مطابق ٹوما ہوک میزائل کا دستیاب سٹاک نیوی اور دیگر کے لیے مختص ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے یونیورسٹیوں میں غیر ملکی طلباء کے داخلوں کے لیے نیا میمو جاری کر دیا۔ وفاقی فنڈز جامعات میں طلباء کے اندراج نظریات اظہار رائے کی پالیسیوں سے مشروط۔ ترکی اور قطر کی فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی چھپانے کے لیے پاگلانہ حرکتیں کر رہا ہے۔ گلوبل سمود فلوٹیلا پر حملے نے اسرائیل کا خونی چہرہ پھر بے نقاب کر دیا۔ قبلہ اول کا دفاع آخری دم تک کرتے رہیں گے۔ قطری حکومت نے اپنے بیان میں کہا کہ اقوام عالم اسرائیل کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے روکے۔ فلوٹیلا کے تمام ارکان کی حفاظت یقینی بنائی جائے اور انہیں فوری رہا کیا جائے۔ غزہ دنیا کا سب سے بڑا بچوں کا قبرستان بن گیا۔ روسی صدر پیوٹن کا ساحلی شہر سوچی میں تقریب سے خطاب، کہا کہ فلسطینی ریاست کے قیام کی ضمانت ملنے پر ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کی حمایت کریں گے۔ امریکی صدر چاہتے ہیں کہ ٹونی بلیئر غزہ کی نگرانی کرے۔ بلیئر کی شہرت امن لانے والے کے طور پر نہیں، عالمی معیشت روسی تیل کے بغیر نہیں چل سکتی۔ نیٹو کے تمام ممالک ہمارے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ روس کی نیٹو اتحاد پر حملہ کرنے کی کوئی نیت نہیں۔ روس کاغذی شیر ہے تو نیٹو خود کیا ہے؟ یورپ نے اشتعال انگیزی کی تو روس فوری اور بھرپور جواب دے گا۔ کوئی ایٹمی طاقت تجربہ کرتی ہے تو روس بھی جوابی ایٹمی تجربہ کرے گا۔ روس کو نظر انداز کر کے عالمی توازن قائم نہیں رکھا جا سکتا۔ امریکہ کی طرف سے یوکرین کو ٹوما ہوک میزائل دینے پر روس کی دھمکی۔ کرملن نے کہا کہ اگر امریکہ نے یوکرین کو ٹوما ہوک میزائل دیے تو روس جواب دینے پر مجبور ہوگا۔ امریکی اقدام کا مطلب کشیدگی کے ایک نئے اور سنگین مرحلے کا آغاز ہوگا۔ یوکرین کو خطرناک میزائل دینا روس کی قومی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔